کہ پچھلے ہفتے سے جو واقعات، جو حالات. دوستوں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جیسے کہ ہندوستان کے اندر مسجدوں کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ علماء ہیں، سری نگر کے جامع مسجد کے علماء ہیں، تو انہوں نے اسپیچ دیا ہے مسلمانوں کو لے کر اور مسجدوں کو لے کر. پورا ویڈیو دیکھیے گا، اس جبھی آپ کو سمجھ میں آئے ایگزیکٹلی ہندوستان کے اندر چل کیا رہا ہے. تو ویڈیو دیکھتے ہیں. ہندوستان کے اندر ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں. آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کے سنبل علاقے میں جامع مسجد، شاہی جامع مسجد 500 سال سے زیادہ جو پرانی ہے، اس کی جب کورٹ نے سروے کی کا حکم دیا تو مسلمانوں نے برملا احتجاج کیا. ان پر گولیاں چلا دی گئیں اور 5 مسلمان شہید کر دیے گئے. بالکل ابھی یہ زخم تازہ ہی تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن قبل ایک اور بار کورٹ نے اجمیر شریف کی جو تاریخی درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس درگاہ کی نسبت ان کے ساتھ ہے، تو کورٹ نے ایک بار پھر اس درگاہ کی سروے کا حکم دیا ہے. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ گیان باپی مسجد، اس کی بھی سروے کا حکم دیا گیا. اس سے قبل آپ نے دیکھا کہ تاریخی بابری مسجد کے ساتھ کیا ہوا. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے آیا ہے. بالکل یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. میں یہاں پر یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے. کورٹ میں شکایت درج کی جاتی ہے اور کورٹ فوراً حکم دیتا ہے کہ تاریخی عبادت گاہوں کی سروے کی جائے. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا یہ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں میں لیکن دوستو یہ بات سچ ہے، مولانا جی بول رہے ہیں جو کہ کوئی بھی اگر کچھ بھی ڈال دیتا ہے تو وہاں پہ فوراً سروے کا آرڈر دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ چیز سوچنے والی بات ہے. تو ویڈیو دیکھتے ہیں. دن بدن یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے جذبات، مسلمانوں کے احساسات، مسلمانوں کے دینی مراکز جن کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہیں، سالوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے، ان مراکز کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اجمیر کی جو درگاہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اس کے ساتھ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی وابستگی نہیں ہے بلکہ پورے بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی وابستگی اس درگاہ کے ساتھ ہے. یہ درگاہ پچھلے 800 سال سے وہاں پر قائم ہے اور ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایک کورٹ کیسے کسی کے کہنے پر اس کی پھر سے سروے کا حکم دے سکتا ہے. یہ افسوسناک طرز عمل ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سے بھی ہزاروں مسلمان جو ہے اس درگاہ میں جاتے ہیں. ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہندوستان ایک سیکولر ملک نہیں ہے؟ کیا ہندوستان کے آئین میں مسلمانوں کے تحفظ کی بات نہیں کہی گئی ہے؟ کیا یہاں پر جو آئین ہے اس آئین میں یہ بات واضح نہیں کی گئی ہے کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے وہ برقرار نہیں ہے؟ تو کیوں بار بار ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے فتنہ، فساد، آپسی منافرت کو جنم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ افسوسناک طرز عمل ہے
اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وقف کا جو معاملہ ہے، وقف امینڈمنٹ بل جو پارلیمنٹ میں ہے، اس کے حوالے سے بھی جہاں ہندوستان کی پوری مسلم قیادت پریشان ہے، جموں کشمیر کی مسلم قیادت نے بھی، ہم نے ایک اور خط کل ہی روانہ کیا ہے اس کے سربراہ کو، اور یہ کہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے، یک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پورے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ معاملہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ ہے، یہ شریعت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، اور اس میں مداخلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کا احساس کرے اور اپنے ذہن کو تبدیل کرے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلائے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ان حالات و واقعات کا کوئی بیکلیش ہوتا ہے، کوئی حالات بگڑ جاتے ہیں، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر ہوگی، کیونکہ وہ ایسے اقدامات دیدہ دانستہ اٹھا رہے ہیں، جان بوجھ کر اٹھا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عمل فوری طور سے بند کیا جانا چاہیے۔ کہ مختصر اس میں عرض کروں، بیان کروں آج کے حالاتوں ہند حوالہ، تو مگر ونی آو یہ اطلاع کی اور اس میڈیا آمد تو میڈیا سا تروک نو یور مسجد منز کی میں تران فکری کہ یہ کیا طریقہ چھو آج کل کس دورس منز، آج کل کس تو بھائی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مولانا نے بیان دیا ہے۔ جی ہاں، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ کوئی بھی مسلمان اگر مسٹیک سے کچھ بھی اگر بول دیتا ہے تو ان کے اوپر ترنت کارروائی ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں اگر کچھ بھی مسلمان اگر تھوڑا سا بھی کچھ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو ان کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ یہ بات ریالٹی ہے۔ تو دوستو آپ لوگ یہ کمنٹ مت کر دینا کہ آپ نے شرٹ نہیں پہنا تو میں نے یہ ویڈیو ایمرجنسی میں بنایا تھا، ایسی بات نہیں کہ میرے پاس شرٹ نہیں ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔